وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. میرے بھائیو، نسخ کی بحث ابھی تک چل رہی ہے آپ کے سامنے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کے کئی ایک دلائل ہیں کہ ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کرتی ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کئی ایک نسخ واقع ہے قرآن کے اندر. آئیے صرف میں دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے لوگ، یہودیوں نے بھی قرآن میں نسخ کا انکار کیا. اب بہت سے مسلمان ہیں جو قرآن میں نسخ کو نہیں مانتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے گمان کے مطابق کہ یہ اللہ رب العالمین کے علم پر انگلی اٹھانا ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. حالانکہ ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی آیت کو اٹھاتا ہے، نسخ کرتا ہے یا منسوخ کرتا ہے تو اس سے بہتر حکم لاتا ہے، بہتر آیت لاتا ہے یا اس جیسی لاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا: یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے. وعندہ ام الکتاب، اس کے پاس لوح محفوظ ہے. سورہ رعد آیت نمبر 39. ابن عباس وغیرہ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے: یمحو ما یشاء من احکام کتابہ. اپنی کتاب کے احکام میں سے جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں آیت لاتا ہے اور کبھی نہیں لاتا. اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، نہ اسے مٹاتا ہے نہ اسے منسوخ کرتا ہے. اور فرمایا وعندہ ام الکتاب. ابن عباس کہتے ہیں اس کے پاس بہت سی آیتیں اور احکام ایسے ہیں جو منسوخ نہیں کی جاتی ہے. جی، اور یہ سب کچھ درج ہے لوح محفوظ کے اندر. دوسری آیت لیجئے، سورہ نحل آیت نمبر 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ. جب ہم چاہتے ہیں کسی آیت کی جگہ دوسری آیت کو لے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کر رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو لاتا ہے، ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اس کا یہ حکم ہے، اور اس کی یہ قدرت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم بندوں کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے بہتر سے بہتر لے آتا ہے. تیسری دلیل جو واضح ترین آیت ہے نسخ کے معاملے میں: ما ننسخ من آیہ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا. سورہ بقرہ آیت نمبر 106. کسی آیت کو ہم منسوخ کر دیتے ہیں، اور او ننسها یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں. تو ان آیات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں قرآن میں نسخ کا، کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہے، ان کی یہ بات غلط ہے. بلکہ صراحت سے آیتیں آپ کے سامنے گزری ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ حکمت کے پیش نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے. اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے عجائبات کو مد نظر رکھنے کی توفیق دے، ذہن میں بسانے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. نسخ کی معرفت کے طرق یا راستے کیا کیا ہیں؟ کیسے ہم پہچانیں گے نسخ کو؟ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ کی جانکاری کے لیے کئی طرق ہیں، کئی راستے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ لفظ کی دلالت ہو، لفظ ایسا آ جائے جو اس پہ دلالت کرے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ راوی تاریخ کو ذکر کر دے، تاریخ ذکر کر دے. مثال کے طور پر کہے کہ خندق کے سال میں نے ایسا سنا جبکہ اس سے پہلے ایسا کیا جاتا تھا، یا کہہ دے کہ اس حکم کو فلاں آیت نے یا فلاں حدیث نے منسوخ کر دیا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ امت اس بات پر اتفاق کر لے، امت کا اجماع ہو جائے کہ فلاں حکم منسوخ ہے
تو ان طرق سے ہمیں جانکاری حاصل ہوتی ہے نسخ کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ٹو دی پوائنٹ، تو پہلی بات یاد رکھیے کہ نسخ کے لفظ میں وارد ہو صراحت کے ساتھ۔ جی، نسخ کے لفظ میں اس بات کی صراحت ہو کہ فلاں حکم منسوخ ہے اور بعد والا حکم ناسخ ہے۔ مثال کے طور پر سورہ انفال میں یہ آیت ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جہاد پر، قتال پر ابھاریے۔ ان یکم منکم 20، اگر تم میں سے 20 آدمی ہوں گے صبر کرنے والے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہو تو 1000 پہ غالب آئیں گے۔ جی، سورہ انفال آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے اس آیت کو منسوخ کیا، الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دیا ہے، اور اسے بخوبی معلوم ہے کہ تم میں کمزور لوگ بھی ہیں۔ تو اب قاعدہ کیا ہوگا، اب حکم کیا ہوگا؟ اگر 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آئیں گے، 1000 ہوں گے تو 2000 پر غالب آئیں گے۔ تو بات واضح ہو گئی، پہلا حکم منسوخ ہے، دوسرا حکم ناسخ ہے۔ اب آئیے دوسرا راستہ کیا ہے نسخ کو پہچاننے کا، کہ نسخ کے سیاق میں ایسا قرینہ ہو جو اس پر دلالت کرے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خذوا عنی خذوا عنی، مجھ سے لے لو، مجھ سے لے لو، قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے خواتین کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ کیا؟ البکر بالبکر جلد 100 و نفی سنہ، اگر کمارا کماری کے ساتھ اگر زنا کرے تو 100 کوڑا مارا جائے گا، 1 سال جلا وطن کر دیا جائے گا۔ والثیب بالثیب جلد 100 والرجم، اور شادی شدہ کے ساتھ کرے تو 100 ڈنڈے لگائے جائیں گے اور سنگسار بھی کیا جائے گا پتھر سے۔ تو یہ حکم خود واضح کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایسا حکم تھا کہ عورتوں کو گھر میں روک لیا جاتا تھا، جیسا کہ اللہ نے سورہ نساء آیت نمبر 15 کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم۔ تو اس وقت عورتوں کو گھر میں روک لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آیا اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کا کلیئر ہو گیا۔ تیسرا راستہ کیا ہے کہ متقدم اور متأخر جو تاریخ ہے اس کی جانکاری ہونی چاہیے، کون سا حکم پہلے آیا اس کی وضاحت ہو، کون سا حکم بعد میں آیا اس کی وضاحت ہو، اس کے ذریعے ہم جان سکتے ہیں کہ ناسخ و منسوخ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے قبلے کے متعلق ہے، پہلے لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے حکم دے دیا کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا، اور یہ بات واضح ہے، یہ بات واضح ہے۔ چلیے اسی طریقے سے اس مسئلے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے نسخ کے تعلق سے سنت میں، کہ اگر ان ما وجدناہ من الاحکام غیر معلوم التاریخ، کوئی ایسا حکم آ جائے جس کی تاریخ معلوم نہیں ہے اور وہ معارض ہے ایسے حکم کے جو بعد میں حجۃ الوداع وغیرہ میں یا اس کے بعد وہ حکم آیا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں نسخ واقع ہے، اس میں نسخ واقع ہے۔ جی، تو یہ چند وجوہات ہیں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہمیں ان طریقوں کے ذریعے نسخ کی جانکاری ہوتی ہے، اور اس کی باقی تفاصیل ہے انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق دے، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔